السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 کلاس اسلامیات لازمی ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الانفال۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ انفال کی آیت نمبر 38 سے لے کر 44 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ینتہوا، کہ وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، بخش دیا جائے گا ان کو، ما قد سلف، جو چیز گزر چکی ہوئی ہے، وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ دوبارہ کریں گے، فقد مدد سنت الاولین، تو تحقیق پہلے لوگوں کی جو سنت ہے وہ گزر چکی ہوئی ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفار سے یہ کہا ہے کہ اگر تم بعد آ جاؤ گے اور جتنے بھی تمہارے اوچے ہتھ کنڈے ہیں ان کو تم چھوڑ دو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ تم اگر راہ راست پہ آ جاتے ہو تو تمہارے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر تم اپنے انہی کاموں کے اندر رہے اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے رہے اور اسلام کے حوالے سے دل میں سختی رکھی تو فرمایا تم جیسے بڑے لوگ اس دنیا کے اندر آئے، ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ، اور لڑائی کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، کہ کوئی بھی فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارے کا سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ بات آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ وہ جو عمل کر رہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لے یعنی کہ آپ کی بات نہ مانے، اعراض کر دیں، فَاعْلَمُوا، پس آپ جان لیجئے، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے۔ مولا مطلب تمہارا مددگار ہے، تمہارا حامی ہے، اور ہر معاملے کے اندر تمہاری حمایت کرنے والا ہے۔ نعم المولا، بہترین مددگار یا حامی، ونعم النصیر، اور بہترین مددگار۔ مولا اور نصیر کا جو ہم معنی ان کے اندر چیز ہے وہ یہ ہے کہ مدد کرنا، حمایت کرنا اور کسی کی سپورٹ کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو سپورٹ ہے اور مدد ہے وہ فقط مسلمانوں کے لیے ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ وَعْلَمُوا، اور یہ تم جان لو، انما، کہ جو غانم تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے، من شیئن، جو کچھ بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اور اس کا جو خمس ہے وہ اللہ کا ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کا ہے، والیتامى، اور یتیموں کا ہے، والمساکین، اور مساکین کا ہے، اور وابن السبیل، اور مسافروں کا ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یوم الفرقان، فرقان کے دن، یعنی حق اور باطل کے فیصلے کا دن۔ فرقان کہتے ہیں جو چیز حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، تو جنگ بدر میں حق اور باطل واضح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کفار کو شکست دی اور مسلمانوں کو تعداد کے کم ہونے کے باوجود بھی بہت بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو اس جنگ کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ یوم التقى الجمعان، جب دو جو گروہ ہیں ان کا آمنا سامنا ہوا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ یعنی اس آیت میں بتایا یہ گیا ہے کہ جو مال غنیمت تمہیں اس جنگ کے اندر حاصل ہوا ہے، اس مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5واں جو حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور باقی جو حصے ہیں جو غازی ہیں یا جو لوگ ہیں ان کے اندر تقسیم کیے جائیں گے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اور جب تم قریب کے کنارے کے اوپر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور کے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تمہارے نیچے تھا، ولو تواعدتم، اور اگر
تم نے میعاد مقرر کی ہوتی، لختلفتم فی المیعاد، تو ضرور تم اختلاف پاتے میعاد لوٹنے میں، ولیکن لیقضی اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، امرن کسی حکم کا، کان مفعولا، تو وہی ہونے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ کر دیتا ہے تو ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات چاہتے ہیں۔ تو ولیکن لیقضی اللہ، اور لیکن تاکہ اللہ فیصلہ کر دے، امرن کسی امر کا، کان مفعولا، تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیہلکا، تاکہ وہ ہلاک ہو جائے، من ہلاکا، جو ہلاک ہوا، ام بینہ، دلائل سے، ویحیا، وہ زندہ ہے، من حیا ام بینہ، جو دلیل سے زندہ ہو، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، اور جب دکھاتا اللہ تعالیٰ تم کو، فی منامک قلیلا، نیند کے اندر تھوڑے، یعنی جب مسلمانوں کو جنگ بدر کے اندر نیند آ گئی تو اس نیند کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کی جماعت کو، مسلمانوں کو جو خواب میں دکھلائی وہ تھوڑی تھی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اگر دکھاتا ان کو، کثیراً زیادہ، لَفَشِلْتُمْ، تو تم البتہ ہمت ہار جاتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اس معاملے کے اندر جھگڑنے لگتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَمَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ جاننے والا اور سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ، اور جب وہ دکھا رہا تھا تم کو، اِذَا الْتَقَيْتُمْ، جب تمہارا سامنا ہوا، فِي أَعْيُنِكُمْ، تمہاری آنکھوں کے سامنے، قَلِيلًا، تھوڑا، وَيُقَلِّلُكُمْ، اور کم دکھا رہا تھا تم کو، فِي أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ امرن، تاکہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ اسی امر کا، کان مفعولا، تو ایسا ہی ہونے والا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کے تمام کام اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ یعنی کہ مسلمانوں کو یہ احساس ملا کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے خواب میں کفار کی جو تعداد ہے بہت کم دکھائی، اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے، اور ایک جو فطرتی خوف ہوتا ہے کسی کی تعداد کو زیادہ دیکھ کر، وہ خوف نکل گیا، اور مسلمان جو ہے وہ ڈٹ کر اور پورے عزم کے ساتھ، اور مسلمان پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان بدر میں اترتے ہیں اور کفار سے دست و گریباں ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ مسلمان یہ جنگ جو بظاہر مسلمان ہارے ہوئے تھے، چونکہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اسلحہ نہیں تھا، کسی کے پاس تلوار تھی تو بچانے کے لیے ڈھال نہیں تھی، کمان تھا تو پھینکنے کے لیے تیر نہیں تھا، عجیب سی کیفیت تھی، اور اس کیفیت کے اندر بہت سے لوگ تو بھاگے، جو منافق تھے وہ بھاگے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے دلوں کو ثبت کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم نے تسلی دینی ہے، اور میں بھی اس جنگ بدر کے اندر شریک ہوں گا، اور اللہ رب العالمین نے اس بہت بڑے حق و باطل کے مارکے میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اب یہ جو ٹرانسلیشن ہے اس کی ذرا ختم ہوئی ہے، اب ہم تھوڑے سے الفاظ معنی کی طرف جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو معنی ان آیات کے اندر جو ہے وہ ہے مزد، جو اہم معنی ہے۔ مزد کا مطلب ہے گزر چکے۔ یوم الفرقان، فیصلے کا دن، یوم الفرقان کو جنگ بدر بھی کہا جاتا ہے، تو یوم الفرقان کا جو معنی ہے وہ ہے فیصلے کا دن۔ ادوت دنیا، وادی کے اس جانب، یعنی کہ وادی کا جو سب سے قریب ہے، یعنی کہ مدینے کے جو قریب جو علاقہ ہے۔ الرکبو کا مطلب ہے قافلہ، لفشلتم، تم ہمت ہار جاؤ گے، اور یقللو، وہ کم دکھاتا ہے، یعنی خواب میں تمہیں کم دکھایا۔ اب اس کے ایکسرسائز کے کچھ سوال ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ اب وہ جو مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آیا گیا، اب اس کا یہ کرنا تھا کہ اب اس کی تقسیم کس طرح ہو، تو اللہ رب العالمین نے اس کی تقسیم بھی نازل فرما دی کہ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ اس کے کل مال کے پانچ حصے کیے جائیں گے۔ اب
5 حصوں میں سے جو ایک حصہ ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا. تو مال غنیمت میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے, اور باقی 4 حصے جو ہے وہ غازیوں کے اندر تقسیم ہوں گے جو اس جہاد کے اندر شریک ہوئے تھے. تو وہ سارا مال باقی جو 4 حصے ہیں ان کے اندر تقسیم ہوگا. دوسرا سوال ہے, غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر کیا, یعنی کہ جنگ بدر میں کیا انعامات ہوئے اللہ تعالیٰ کے. تو پہلا انعام, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی, مسلمانوں پر بارش برسی, جسے میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتلایا تھا کہ وہ جب بارش ہوئی تو شیطانی نجاست دور ہو گئی. دوسرا, مسلمانوں پر نیند طاری کر دی. جب نیند آتی ہے تو وقتی طور پر انسان کے دل میں جو ڈر اور خوف ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو تیسرے نمبر پر خواب میں کفار کی تعداد کو کم کر دکھایا, یعنی یہ بہت بڑی تائید تھی, بہت بڑی مدد تھی کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ جو رعب تھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, تو خواب کے اندر وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد تو بہت کم ہے, تو لہذا تو وہ نڈر ہو کر اور جاں باز ہو کر لڑے. فتح کی بشارت, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے جو فتح کی بشارت دے دی ہوئی تھی کہ اس جنگ کو مسلمانوں کے لیے خیر اور بھلائی کا بنا دیا ہے, اس جنگ کے اندر مسلمان ہی جیتیں گے چاہے کفار کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو. تو یہ خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی عطا فرما دی. جی اسٹوڈنٹ, اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 45 سے 48 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا لقیتم, جب تم سامنا کرو, فیتن, کسی گروہ کا, فثبتوا, بس تم ثابت قدم رہو, وذکروا اللہ, اور اللہ کا ذکر کرو, کثیرن, بہت زیادہ, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پال. یعنی جنگ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے, یعنی جہاد بھی کرنا ہے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر نماز کا ٹائم آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جہاد کے وقت نماز کو چھوڑ دیا جائے. نماز تو جہاد کے وقت میں بھی معاف نہیں ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ کیسے نماز پڑھیں گے, کس طرح, کون لوگ جہاد کریں گے, کون لوگ نماز پڑھیں گے, یہ علیحدہ ٹاپک ہے. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. وَلَا تَنَازَعُوا, اور جھگڑنا نہیں ہے. فَتَفْشَلُوا, پس ہمت ہار جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا, تمہاری ہوا نکل جائے گی. وَاصْبِرُوا, اور صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کو حکم دیا ہے. جنگ کے اندر بھی جو پلاننگ ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہی ہوگی, اور اگر آپس میں انتشار اور آپس میں جھگڑنے لگے گے تو پھر ظاہر سی بات ہے دوسرے گروہوں کو موقع ملے گا تمہارے اوپر حملہ کرنے کا, اور تم شکست کھا جاؤ گے. تمہارا جو اقبال ہے, رعب و دبدبہ ہے, تمہاری جو ہیبت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور کفار تم پر غالب آ جائے گے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ, اور تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا, کلذی, ان لوگوں کی مانند, خرجوا, جو نکلے, من دیارہم, اپنے گھر سے, بطرن, اتراتے ہوئے, وریا الناس, اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے, وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ کام کرتے ہیں اس کا گھیراؤ کیا ہوا ہے. یعنی کہ تم لوگوں ان جیسے نہ ہو جانا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نکل رہے ہیں اور ریاکاری سے کام لے رہے ہیں, جہاد بھی کر رہے ہیں, ریاکاری بھی, تو اپنے آپ کو منوانے کے لیے. تو اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے. اسلام نے ریاکاری کو حرام قرار دیا اور اس کو شرک تک بھی قرار دیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور جب مزین کر دیے تمہارے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال, یعنی کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے سامنے مزین کر دیا, یعنی کہ تم بڑے اچھے کام کر رہے ہو, تم حق پہ ہو, تم سچ پہ ہو, اب مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دو, میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہیں کوئی بھی دشواری نہیں ہوگی.
وقال لا غالب لکم اليوم، کہا آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم ہی جیتو گے، شکست کھائیں گے مسلمان، کیونکہ ان کی تعداد تو بہت کم ہے، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا آج کے دن تم پر جو ہے وہ یہ جو غالب ہونا تم پر یہ لازم ہو چکا ہوا ہے، آج کے دن تم شکست نہیں کھا سکتے۔ تو یہ کون وعدہ دے رہا ہے، کون دلاسا دے رہا ہے؟ یہ شیطان انسانی شکل میں آ کر اس نے یہ دلاسے دیے، کہا آگے بڑھو، لڑو، مسلمانوں کے خلاف ہو جاؤ اور تم ہی آج جیتو گے۔ وقال لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، من الناس، لوگوں میں سے، وانی جار لکم، اور بے شک میں تمہارے ساتھ، تم پشت پناہی میں کر رہا ہوں، تمہاری مدد میں کر رہا ہوں، تمہارا ساتھ میں بھی دے رہا ہوں۔ آگے کیا ہوا؟ آگے سنیے، فلما تراءت الفئتان، جب وہ دو گروہ آمنے سامنے ہوئے، یعنی جنگ بدر میں مسلمان اور کفار ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور اب لڑائی شروع ہونے لگی، تو کیا ہوا؟ ناقص علی عقبیہ، تو شیطان اپنے قدم سے پلٹ گیا، وہ پھر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ کیوں بھاگا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی بیان فرمائی ہے۔ وقال انی بریء منکم، کہا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو بھی دلاسے، جو کچھ بھی میں نے دیا نا وہ سب کچھ جھوٹ تھا، مکاری تھا، میں تمہارے ساتھ تو بالکل نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہوں؟ آگے اس نے، شیطان نے کہا انی ارا ما لا ترون، کہ بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ کیا دیکھ رہا تھا وہ؟ شیطان کیا دیکھ رہا تھا؟ وہ آسمان سے نازل ہوتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی نصرت اور ان مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 1000 فرشتہ نازل کر دیا تھا، جو مسلمانوں کی مدد کر رہا تھا، مسلمانوں کو دلاسے بھی دے رہا تھا، اور خود بشریک کے جنگ تھے، انہوں نے جنگ میں شرکت بھی کی تھی اور مسلمانوں کو تھپکیاں بھی دی تھی، مسلمانوں کی مدد بھی کی تھی۔ اس نے کیا کہا؟ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ شیطان بھی کہہ رہا ہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت سخت پکڑنے والی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو تعاقب ہے اور اس کی جو گرفت ہے، جب اس کی گرفت آتی ہے تو بھلے بھلوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی ہی سخت ہے۔ جس طرح فرعون کو پانی کے اندر غرق کیا، نمرود کو مچھر سے مارا، قوم لوط کا کیا حال کیا، پوری کی پوری بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر پلٹ کر زمین پر دے مارا اور نوکیلے پتھروں سے بارش کی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انتقام ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتی ہے اور اس کی آیات کا اور واضح روشن دلائل کا انکار کرتی ہے۔ تو یہ ترجمہ بیٹا آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس ایکسرسائز کے کچھ سوال جواب ہیں جو میں نے اس بورڈ کے اوپر لکھ دیے ہوئے ہیں۔ تو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے فثبتو۔ فثبتو کا مطلب ہے تم ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو اور وہاں سے بھاگنا نہیں۔ فتفشلوا، تم ہمت ہار جاؤ گی۔ بطرن، اتراتے ہوئے یعنی دین کے دکھلاتے ہوئے۔ جارن، حمایتی یا مدد کرنے والا معاون۔ تراعت، آمنے سامنے ہوئے، مسلمانوں کے گروہ، مسلمانوں کا گروہ اور کفار کا گروہ جب آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ گیا تو وہاں پر جو لفظ آتا ہے وہ ہے تراعت۔ ناقص اعلیٰ کہ بھئی الٹے پاؤں پھر گیا، جہاں کھڑا ہوا تھا وہاں پلٹ کر اور واپس بھاگ گیا ہے۔ یہ ہے اس کے الفاظ معنی۔ آپ نے الفاظ معنی بھی بہترین سے یاد کرنے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا جب تک کہ آپ کو لفظوں کے معنی نہیں آئیں گے تو ترجمہ کرتے ہوئے آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ترجمہ جو ہے وہ الفاظ معنی میں سے، یہ خاص طور پر آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ اب اس کے کچھ سوال، 2 سوال ہیں، ان کے جواب میں نے یہاں پر لکھ دیے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہیں انہی کو نوٹ کر سکتے ہیں، اور وگرنہ آپ اگر ٹیکسٹ بک پڑھتے ہیں تو ٹیکسٹ بک کے اندر یہ سوال موجود ہے، اور یا کی بکس میں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو میں یہ بتا رہا ہوں میں نے انتہائی آسان اور جامع الفاظ میں نے لکھے۔ تو پہلا سوال ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کس باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے؟ جب لڑائی کرنی ہے، جہاد کرنا ہے تو کون سے کام کرنے ہیں اور کن چیزوں سے پرہیز کرنی ہے؟ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جب تمہارا کفار
किसी काफिर से मुकाबला हो तो साबित कदम रहना है, भागना नहीं, डरना नहीं। कोई बात नहीं, जान चली जाए तो क्या मतलब, जान दी उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। तो उसी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इस जंग में अपने आप को पीछे नहीं हटाना बल्कि साबित कदम रहना है। और दूसरा काम क्या करना है, अल्लाह को याद करो बहुत ज्यादा, यानी कि अल्लाह को कसरत से याद करो, यानी जंग के अंदर भी अल्लाह को भूलना नहीं है, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है, अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत से रूह गर्दानी नहीं करनी है, और आपस में झगड़ो नहीं और सब्र करो। ये नहीं कि जंग के अंदर जंग भी हो रही है और साथ आपस में लड़ भी रहे और झगड़ भी रहे, एक दूसरे के साथ इख्तलाफात भी कर रहे हैं। अगर ऐसा किया तो क्या होगा, अगर इस तरह किया तो ये होगा कि मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, कुफार को मौका मिलेगा, वो मुसलमानों के ऊपर आकर हमला कर लेंगे और जीत जाएंगे। और वसबिरू, और साथ सब्र भी करना है। कोई थोड़ी बहुत आजमाइश आती है, इम्तिहान आते भी हैं, तो सब्र करना है और बड़े दिल के साथ उसको मसाइब को बर्दाश्त करना है। तो ये है पहले सवाल का आंसर है। दूसरा सवाल है, ग़ज़वे बदर में मुसलमानों की नुसरत के लिए नाज़िल होने वाले फरिश्तों को देखकर शैतान का रद्द अमल क्या था। जब देखा मुसलमानों की नुसरत और मदद के लिए आसमान से फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं, तो अब उसने क्या किया, उसका रद्द अमल क्या किया। उसने कहा, जब उसने फरिश्तों को नाज़िल होते हुए देखा तो भाग गया। ये डरपोक लोगों का काम होता है। पहले तो वो दिलासा दिला रहा था कि मैं तुम्हारे साथ, इन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इन्नी जारुल लकुम, मैं तुम्हारा मावन हूँ, मैं तुम्हारा हर मामले में हेल्प करूंगा। और जब उसने क्या देखा, आसमान से फरिश्ते नाज़िल होते हुए देखे, तो उसने कहा, मैं मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बिल्कुल कता ताल्लुक ही तुमसे करता हूं। क्यों, मैं वो देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे, मुझे अल्लाह से डर लगता है। यानी कि फरिश्तों को जब देखा, जारी सी बात है, फरिश्ते तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मखलूक है और ताकत वाली मखलूक है। जिन्नात और शयातीन उनका मुकाबला नहीं कर सकते। फरिश्ते बहुत बड़ी मखलूक है अल्लाह ताला की। इस दुनिया में सबसे बड़ी मखलूक जो है अल्लाह ताला की, जो जानदारों में से है, जो जिंदा है, वो है फरिश्ते। एक फरिश्ता एक पर मारता है तो पहले आसमान पर पहुंच जाता है, इतना बड़ा फरिश्ता होता है। तो जब इतने तादाद में देखे मुर्दिफीन, यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया मुर्दिफीन, एक के बाद दो, दो, तीन, चार, पांच, इस तरह पैदर पे लगातार अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए 1000 फरिश्ते जब नाज़िल किए तो शैतान देखकर भाग गया। आगे हम पढ़ेंगे सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 49 से 58 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, जब मुनाफ़िकीन कहते थे, वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, ग़र्र हाउलाइ दीनुहुम, कि इनको इनके दीन ने मगरूर कर दिया है, या धोखे में डाल दिया है। वमन यतवक्कल अलल्लाह, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है, फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, पर बेशक अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाले हैं। यानी मुनाफिकीन जंग बदर में मुसलमानों की तैयारियों को देखकर वो कह रहे थे, इनको क्या हो गया है, इनके दीन ने इनको मगरूर कर दिया है, ये गुरूर में है और ये धोखे में है कि ये कैसे हो सकता है कि अक्सरियत और भारी अक्सरियत से ये मुकाबला करें और जंग में जीत भी जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। तो ये तमस्खुर उड़ा रहे थे मुसलमानों का कि ये तो नऊज़ बिल्लाह, तो पागल हो गए हुए हैं। ऐसा भी क्या जो है ना वो अजीब सी बात हुई कि मुसलमान तादाद में कम, काफिर बहुत ज़्यादा है, तो ये कैसे जीत सकते हैं। तो लिहाजा इनके दीन ने ही इनको पागल कर दिया है और धोखे में डाल दिया है और मगरूर कर दिया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है फिर उसको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह चाहे तो अबाबील के ज़रिए बड़े बड़े हाथियों के झुंडों को मार कर हलाको बर्बाद कर सकता है। अल्लाह ताला के लिए कौन सा मुश्किल काम है। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलो तरा, और अगर काश तुम देख सकते, इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रू, जब कब्ज़ करते हैं रूहें उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया। कौन करते हैं? अल मलाइकतु, फरिश्ते, यज़रिबूना वजूहहुम, वो उनके चेहरों पर थप्पड़ मारते हैं, वादबारहम, और उनकी पीठों पर, वज़ूकू अज़ाबल हरीक, और ये साथ ये भी कहते हैं वज़ूकू, और तुम चखो, अज़ाबल हरीक, इस जलने वाले, इस आग के अज़ाब को अब चखो। यानी कुफार जब मरते हैं तो अल्लाह ताला उनका इस मंजर को बयान करते हैं
کہ جب ان کی روحیں نکالتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھپڑ مارتے، چہروں پر بھی مارتے ہیں اور پشتوں کمروں پر بھی تھپڑ مارتے ہیں. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ وہ فرشتے کہتے ہیں تم اپنی روح کو خود ہی نکالو. یعنی کہ یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو ببانگ دہل اسلام کا تمسخر اڑاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی آیات کا انکار کرتے ہیں. تو فرمایا آگے اس سزا کی، اس عذاب کی جو ریزن اور جو وجوہات ہے ان کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ جو تم نے آگے بھیجا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا یہ سب کچھ وہی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں. وَمَا يَلِيقُ بِشَانِهِ، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ظلم نہیں کرتے ہیں، ظلم انسان ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ظلم جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کہ وہ کسی پر ظلم کرے. اللہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ پیار کرنے والے انسانوں کے ساتھ. کدأب آل فرعون، جس طرح معاملہ ہوا آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کیا، انکار کیا. کفر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا انکار کر دینا. ایک ہوتا ہے مشرک، ایک ہوتا ہے کافر. مشرک وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے، یعنی کہ اللہ بھی عبادت کے لائق ہے اور بھی عبادت کے لائق ہے، یعنی کہ اللہ کا ساجی بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پارٹنر بنا دیتا ہے. اور جو کافر ہوتا ہے وہ بالکل ہی انکار کر دیتا ہے. کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، انکار کیا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان کی پکڑ کر لی. اس آیت کو پچھلی آیت سے اگر ملایا جائے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ ظلم نہیں کرتے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ دلیل دی کہ اللہ سزا کیوں دیتے ہیں کہ انہوں نے کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا اور کفر کیا ہے. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے. ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لم یکن مغیرا، نہیں ہے بدلنے والا، نعمتن، اپنی نعمت کو، انعامہا، جس کو اس نے عطا کی، علی قوم، کسی قوم کو. جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی اس کو بدلتا نہیں ہے. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں بدلتی ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے. کدأب آل فرعون، جس طرح معاملہ ہوا آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے. کذبوا بآیات ربہم، جھٹلا دیا. پہلا ہے انکار کر دینا، ایک ہے جھٹلا دیا، تکذیب کر دی اللہ کی آیات کے ساتھ. فأہلکناہم بذنوبہم، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو رپیٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کے اس گناہ کے تئیں اس کو پکڑ لیا. وغرقنا آل فرعون، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا. یعنی کہ فرعون اور اس کی جو آل، جتنا بھی لشکر تھا، اس کو پانی کے اندر، موسیٰ علیہ السلام تو پار کر گئے وہ پانی، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس پانی کے اندر غرق کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سارے کے سارے ظلم کرنے والے تھے. ان شر الدواب، بے شک بدترین مخلوق، عند اللہ، اللہ کے ہاں، الذین، وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. الذین عاہدت منہم، اور وہ لوگ جنہوں نے تم سے عہد کیا، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں. فی کل مرتن، بار بار، پھر ایک دفعہ عہد کیا پھر توڑ دیا، پھر عہد کیا پھر توڑ دیا. وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں. کہ عہد کی جو پاسداری ہوتی ہے وہ کتنی اہم ہوتی ہے، وہ اس چیز سے خائف ہی نہیں ہوتے ہیں. جہاں پر جو مفاد ہوا، یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے معاملے میں، کہ میرے خیال میں یہ وہی آیات ہے کہ جو بار بار عہد شکن نہیں کرتے تھے، جہاں پر ان کا مفاد ہوتا وہاں تک چلے جاتے اور مسلمانوں سے کیے ہوئے عہد اور معاہدے کو توڑ ڈالتے، اور بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ تھے لیکن حقیقتاً اپنے دلوں کے اندر وہ
جو نفرت ہے مسلمانوں کے حوالے سے وہ چھپائے ہوئے تھے، تو جب بھی کوئی فائدے والا معاملہ آتا تو عہد شک نہیں کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ بار بار اپنے عہدوں کو توڑتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں. فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان کو میدان جنگ میں پاؤ تو فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو ایسی ان کو سزا دو کہ ان کے جو پیچھے ہیں وہ بھاگ جائیں، ان کے حواس باختہ ہو جائیں، ایسی دردناک ان کو سزا دو میدان جنگ میں. من خلف لعلہم یذکرون، تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کر لیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ، اگر آپ کو ڈر ہو کسی قوم کا، کس چیز سے ڈر ہو؟ خیانتاً، کہ وہ دغاباز ہے، کہ آپ نے ان سے عہد کیا اور پھر آپ کو یہ بھی ڈر لاحق ہو کہیں یہ عہد شکنی نہ کریں، تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ عہد کرنے کی. آپ کیا کریں؟ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو اتنا ہی اس کے اوپر پھینک دے، یعنی کہ جو جس طرح انہوں نے کیا ہے آپ بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں، ان کے ساتھ سارے معاملات جو عہد ہیں وہ توڑ ڈالیں جنہوں نے آپ کے ساتھ اس طرح کیا ہے. ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خائن کو، خیانت کرنے والے جو دغا باز ہیں ان کو پسند نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، جو فراڈیا لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتے، تو ان کا حشر بھی اسی طرح ہی ہونا چاہیے جس طرح کہ وہ کام کرتے ہیں. تو بیٹا یہ آیات کے جو میں نے جو ٹرانسلیشن کی ہے، ترجمہ کیا ہے، آپ اس کو بھرپور یاد کریں. جب بھی میں پڑھاتا ہوں اپنے سامنے بک کھول کر ورڈ ٹو ورڈ جس طرح میں پڑھاتا ہوں آپ بھی اس الفاظ کو فالو کیا کریں. آگے کچھ الفاظ معنی ہیں ان کو بھی آپ یاد کر لیجئے. پہلا معنی ہے غرہ. غرہ کا مطلب مغرور کیا بھی ہوتا ہے اور دھوکے میں ڈالنا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ایک قرآن پاک کی آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کس چیز نے انسان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. تو دھوکہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے اور مغرور مطلب بھی ہوتا ہے. آگے ہے عذاب الحریق، جلنے والا، ایسا عذاب جو انسان کو جلا دیتا ہے، یعنی کہ آگ کا عذاب. لم یکن مغیرا، نہیں ہے بدلنے والا. بھی جس طرح ہے عادت. تسکفنا، تم پاؤ. فمبز، تم پھینک دو، لوٹا دو. جس طرح انہوں نے کیا ہے تم بھی اسی طرح ہی کرو. آگے دو سوال ہیں، ان سوالات کو بھی نوٹ کر کے ان آنسر کو بھی یہ نوٹ کر لیں. بڑے اختصار کے ساتھ میں نے یہ آنسر لکھے ہیں. سورہ انفال میں جہاد کی تیاری دیکھ کر منافقین نے کیا کہا؟ جب مسلمان جہاد کی تیاری کر رہے تھے، بہت بڑے لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے پرعزم تھے، تو منافقین نے کیا کہا؟ منافقین کا رد عمل کیا تھا؟ تو کیا تھا؟ جب منافقین نے یہ کہا مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے، وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی بھاری تعداد کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں تو وہ جیت جائے. تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے دین کے حوالے سے اتنے زیادہ پاگل ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ، ان کو نظر بھی کچھ بھی نہیں آ رہا اور یہی سمجھ رہے ہیں ہم نے جیتنا ہے. دوسرا سوال ہے کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت دی ہے؟ اگر یہ ڈر ہو کہ کفار جو جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے تھے مدینہ کے اندر، جو یہودی قبائل تھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اپنی جو معاہدے جو ہے وہ ان کی خلاف ورزی کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر آپ کو ڈر ہے کسی قوم سے کہ وہ خیانت کرے گی تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں کسی قوم سے دغابازی یا خیانت کا ڈر ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو، اللہ دغابازوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ اس کا آنسر ہے. یہ دو سوال، ان دونوں سوالوں کے میں نے آنسر لکھ دیے ہوئے ہیں، آپ بعین ہی اس کو نوٹ کریں، اور یہی اگر بورڈ کے پیپر میں آتے ہیں تو آپ انہی سوالوں کے یہی آنسر بورڈ کے پیپر کے اندر جو ہے وہ ایڈ کرو گے، لکھیں گے. بس کوشش یہی کریں کہ وہ جو سوال ہے سوال کے آدھے حصے کو آپ نے ساتھ لکھ کر آگے اس کا آنسر دینا تاکہ وہ اس کا تھوڑا سا مواد زیادہ ہو جائے. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.